بلوچستان میں انٹرنیٹ سروسز کی بندش اور رات کے اوقات میں سفر پر پابندی کا سلسلہ 3 ہفتوں سے جاری ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے ان پابندیوں کو فوری ختم کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن صوبائی حکومت کی جانب سے تاحال کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ انٹرنیٹ کی بندش سے صوبے میں آن لائن تعلیم، فری لانسنگ اور ای کامرس مکمل طور پر مفلوج ہو چکے ہیں۔ انٹرنیٹ سروس پرووائیڈرز کے مطابق صرف کوئٹہ میں 40% چھوٹے آن لائن بزنس بند ہو گئے ہیں، جبکہ طلبہ ریسرچ اور لیکچرز تک رسائی نہ ہونے کے باعث شدید مشکلات میں ہیں۔ ابھی جو دور آ گیا ہے تو نیٹ کے بغیر تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ ابھی جیسے اب یہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ جی ہم 15 اگست کو سگنل بحال کر لیں گے، نیٹ بھی پوری طریقے سے کھل جائے گا، تو مگر وہ بحال نہیں ہو سکا۔ آپ کو پتہ ہی ہے ابھی جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت سارا معاملات سارے ہے کہ نیٹ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ چلو گورنمنٹ نے جو جشن آزادی کی وجہ سے کسی حوالے سے انہوں نے بند کیا تھا، لیکن ابھی کھولنا چاہیے ان کو، تاکہ لوگوں کی جو مشکلات ہے بیٹھے ہوئے ہیں نیٹ کی انتظاری میں کہ ہمارے یہ معاملات آئیں گے، لوگوں کو بہت ساری آج کا پتہ ہے جدید دور ہے جو سارا نیٹ کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ کو ابھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، چونکہ ابھی تو جشن آزادی بھی گزر گئی ہے، تو ابھی شہریوں کو ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ شہریوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس غور و طلب جو اہم مسئلہ ہے اس پہ توجہ دیں اور اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کریں۔ ایک طریقے سے ہر چیز کو بند کرنے والی بات ہے کہ آپ کا بزنس بھی اس پہ ڈسٹرب ہو گیا، لوگوں کی لائف بھی ڈسٹرب ہو گئی، ہسپتالوں میں بھی 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، کوئی میڈیسن منگوانی ہوتی ہے، کوئی مریض کو پہنچانا ہوتا ہے، ایمبولینس کو کال کرنی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب پہلے جائیں گے، بیلنس ڈالیں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر ہم کال کریں گے، تب تک مریض اوپر بھی پہنچ سکتا ہے، تو یہ تکلیفیں بہت ہیں لوگوں کو ہیں۔ دوسری جانب رات کے اوقات میں بسوں کے ذریعے سفر پر پابندی نے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو مفلوج کر دیا ہے۔ بس کمپنیوں کو 30 سے 40% مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، جبکہ مال برداری میں رکاوٹ کے سبب تاجروں کو روزانہ لاکھوں روپے کا خسارہ ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں جو ہے دہشت گردی کی لہر کی وجہ سے جو ہے مشکلات کا سامنا ہے، کاروباری لوگ جو ہے کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور لوگوں کی ایون جو ہے لوگوں کی آمد و رفت جو ہے دوسرے شہروں میں اور خصوصاً ایران بھی لوگ جا رہے ہیں، ان کے لیے بند ہے۔ تو اگر آپ جو ہے سیکیورٹی نہیں دے سکتے، 95 ارب روپے کا بجٹ آپ نے سیکیورٹی کا رکھا ہوا ہے، تو پھر جو ہے اس کی جو ہے ریلیف کم از کم دے دے، بائی ایئر جو ہے ٹکٹ کم کر دی جائے، لاکھ روپے جو ہے بائی ایئر ٹکٹ ہو جاتا ہے کوئٹہ ٹو اسلام آباد، وہ اس کو جو ہے کوئی 8-10 ہزار روپے کا کر دے، تاکہ لوگوں کو پورے پاکستان میں جو ہے آنا جانے میں جو ہے سہولتیں میسر ہوں، تو اور بلکہ جو ہے اس دہشت گردی کے اس کے لیے مستقل حل کوئی ڈھونڈا جائے، نہ کہ جو ہے وزیر اعلیٰ صرف جو ہے بیانات پہ گزارا کرے۔ ہمارے تاجروں کا اربوں روپے کا دن میں نقصان ہو رہا ہے، اور آج کل جو رات کے ٹائم جو بسیں بند کر دیا ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ہمارے تاجروں کے لیے، ہمارا کوئٹہ شہر کے لیے، ہمارا صوبے کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ رات کو ہم لوگ جاتے تھے کراچی، پھر دوسرا رات واپس آتے تھے، دن میں وہاں خریداری کرتے تھے، واپس آتے تھے رات کو۔ تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ بسیں رات کو بند کرو، دن میں بند کرو، کب تک آپ بند کریں گے؟ مسئلے کا ایک اچھے حل نکالیں، کیونکہ اس سے ہمارے تاجر حضرات، ہمارے عوام، ہمارا سارا بلوچستان کے جو عوام ہے وہ سارا متاثر ہو جائیں گے۔ حکام کا موقف ہے کہ یہ اقدامات سیکیورٹی خدشات کے باعث کیے گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے بجائے عوامی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ پابندیاں برقرار رہیں تو بلوچستان میں تعلیمی معیار مزید گرے گا، سرمایہ کاری کم ہوگی اور صوبہ مزید پسماندگی کا شکار ہوگا۔